گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ جل جلالہ کو کون سے امور ناپسند ہیں یا کون سی باتیں، صفات اور اعمال اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہیں۔ اس میں پہلی دو کے اوپر کچھ بات ہوئی تھی کہ حد سے تجاوز کرنے والے اور فساد مچانے والے، اور تیسری کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ کفر کرنے والے۔ اس میں ایک اور آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، بس اگر تم نے منہ موڑا تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ سورہ الروم آیت نمبر 45۔ نتیجہ یہ کہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 4، ظلم کرنے والے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 اور 57 کا ترجمہ ہے، چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 کا ترجمہ ہے کہ اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر سورہ شورى کی آیت نمبر 36 سے 43 کا ترجمہ، غرض تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے وہ دنیوی زندگی کی پونجی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور پائیدار ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی ہے اور نماز قائم کی ہے اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، اور کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمے لیا ہے، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ ظلم کے معنی میں بڑا عموم ہے، عربی میں ظلم البحر بھی کہا جاتا ہے، جو دریا اپنے کناروں سے باہر کو نکل جائے اس کو ظلم البحر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو تاریکی ہے رات کی، ظلم اللیل، رات تاریک ہوگی جس کی تاریکی میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کو بھی ظلم اللیل کہا جاتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر جو ظلم ہے، ایک تو یعنی حد سے تجاوز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر کسی کے حق کو کھانے میں استعمال ہوتا ہے کہ اگر کسی کا حق آپ نے ناحق اس پر قبضہ کر لیا اور اس کو غصب کر لیا تو اس کے لیے یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 5، اترانے والے شیخی باز۔ سورہ القصص آیت نمبر 76 سے 78، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔
وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، لا يحب المفسدین یہاں بھی آیا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو، یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب خزانے تو، یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا، یعنی ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا، بس ان کو گھسیٹ کے لے جایا جاتا ہے۔ قارون ایک عجمی لفظ غالباً عبرانی زبان کا ہے، اس کے متعلق اتنی بات تو خود الفاظ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری بنی اسرائیل ہی میں سے تھا۔ باقی یہ کہ اس کا رشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قرار دیا ہے، اور بھی کچھ اقوال ہیں۔ روح المعانی میں محمد بن اسحاق کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا، اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اس کو تورات یاد تھی، مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا، اور اس کی منافقت کا سبب دنیا کے جاہ و عزت کی بے جا حرص تھی۔ پورے بنی اسرائیل کی سیادت یعنی سرداری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کے وزیر اور شریک نبوت تھے۔ اس کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو ان کی برادری کا بھائی اور قریبی رشتہ دار ہوں، میرا اس سیادت و قیادت میں کوئی حصہ کیوں نہیں؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مجھے اس میں کچھ دخل نہیں، مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد رکھنے لگا۔ لا تفرح، فرح کے لفظی معنی اس خوشی کے ہیں جو انسان کو کسی لذت عاجلہ کے سبب حاصل ہو، جو فوری کسی لذت کے سبب حاصل ہو۔ قرآن کریم نے بہت سی آیات میں فرح کو مذموم قرار دیا ہے، جیسا کہ ایک اسی آیت میں ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، اور ایک آیت میں لا تفرحوا بما آتاکم، اور ایک آیت میں ہے فرحوا بالحیات الدنیا، اور بعض آیات میں فرح کی اجازت بلکہ ایک طرح کا امر بھی وارد ہوا ہے، جیسے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور آیت ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ان سب آیات کے مجموعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مذموم اور ممنوع وہ فرح ہے، وہ خوشی ہے جو اترانے اور تکبر کرنے کی حد تک پہنچ جائے، اور وہ جبھی ہو سکتا ہے کہ اس لذت و خوشی کو وہ اپنا ذاتی کمال اور ذاتی حق سمجھے، اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان نہ سمجھے، اور جو خوشی اس حد تک نہ پہنچے وہ ممنوع نہیں بلکہ ایک حیثیت سے مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 سے 38 کا ترجمہ ہے، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی جار ذی القربہ، دور والے پڑوسی جار الجنب، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص، والصاحب بالجنب، اور راہگیر کے ساتھ ابن السبیل، اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو، بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔
ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہو گیا۔ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت یعنی بیان حقوق سے پہلے مضمون عبادت اور توحید کو ذکر کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے حقوق کا اہتمام نہ ہو تو اس سے دنیا میں اور کسی کے حقوق کے اہتمام کی کیا امید رکھی جا سکتی؟ انسان کو انسانی حقوق کے احترام اور ادائیگی پر واحد مجبور کرنے والی چیز خوف خدا اور تقوی ہے، اور یہ صرف توحید سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ پھر تمام حقوق پر والدین کے حق کو مقدم کیا گیا۔ ایک اور جگہ بھی قرآن میں ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ان دونوں آیات میں یہ ارشاد نہیں ہوا کہ ان کے حقوق ادا کرو یا ان کی خدمت کرو، بلکہ احسان کا لفظ لایا گیا، یعنی اس آیت میں بھی اور جو آیت میں نے اس کے ساتھ پڑھی اس میں بھی، جس کے عام مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ حسب ضرورت ماں باپ کے نفقہ میں اپنا مال خرچ کریں، اور یہ بھی داخل ہے کہ جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق جسمانی خدمات انجام دیں۔ یہ بھی داخل ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو میں سخت آواز لہجے میں نہ بولیں کہ بے ادبی ہو، کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جس سے ان کی دل شکنی ہو، ان کے دوستوں اور تعلق والوں سے بھی کوئی ایسا سلوک نہ کریں جس سے والدین کی دل آزاری ہو، بلکہ ان کو آرام پہنچانے اور خوش کرنے کے لیے جو صورتیں اختیار کرنی پڑیں وہ سب کریں۔ شعب الایمان میں بہقی نے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑکا اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار ہو، جب وہ اپنے والدین کو عزت و محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ہر نظر میں اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ والدین کے بعد عام ذوی القربہ یعنی تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آئی ہے۔ قرآن کریم کی ایک جامع اور مشہور آیت میں، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات کے آخر میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربہ، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سب کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، جس میں رشتہ داروں کی حسب استطاعت مالی اور جانی خدمت بھی داخل ہے، اور ان سے ملاقات اور خبرگیری بھی۔ پھر تیسرے نمبر پر یتیموں اور مساکین کے حقوق کی ادائیگی کی یاد دہانی رشتہ داروں کے ضمن میں فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ لاوارث بچوں اور بے کس لوگوں کی امداد و اعانت کو بھی ایسا ہی ضروری سمجھیں جیسا اپنے رشتہ داروں کے لیے کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جار ذی القربہ اور پانچویں نمبر پر جار الجنب۔ جار کے معنی پڑوسی کے ہیں، تو جار ذی القربہ سے مراد وہ پڑوسی، یعنی لفظاً یہ مراد ہے کہ قریب کا پڑوسی، اور جار الجنوبی سے مراد ہے ذرا دور کا پڑوسی۔ اس آیت میں اس کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، جن کی تفسیر و تشریح میں صحابہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ عام مفسرین نے فرمایا ہے کہ جار ذی القربہ سے مراد وہ پڑوسی ہے جو تمہارے مکان کے متصل رہتا ہے، اور جار جنوب سے وہ پڑوسی مراد ہے جو تمہارے مکان سے کچھ فاصلے پر رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راس المفسرین رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جار ذی القربہ سے وہ شخص مراد ہے جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی، اس طرح اس میں دو حق جمع ہو گئے، اور جار جنوب سے مراد وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے رشتہ دار نہیں ہے، اس لیے اس کا درجہ مؤخر رکھا گیا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جار ذی القربہ سے مراد مسلمان پڑوسی اور جار جنوب سے مراد غیر مسلم پڑوسی ہے۔ بہرحال الفاظ قرآن ان سب معانی کو محتمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جبرائیل امین ہمیشہ مجھے پڑوسی کی رعایت و امداد کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی رشتہ داروں کی طرح وراثت میں شریک کر دیا جائے گا۔ چھٹے نمبر پر ارشاد فرمایا والصاحب بالجنب، اس کے لفظی معانی ہم پہلو ساتھی کے ہیں، جس میں رفیق سفر بھی داخل ہے اور کسی مجلس کے ہم نشین بھی۔ آپ کے قول و فعل سے اس کو ایذا نہ پہنچے، کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جس سے اس کی دل آزاری ہو، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اس کو تکلیف ہو، اس طرح نہ بیٹھیں کہ جس سے اس کی جگہ تنگ ہو جائے۔
7ویں نمبر پر ارشاد فرمایا ابن السبیل یعنی راہ گیر، اس سے مراد وہ شخص ہے جو دوران سفر آپ کے پاس آ جائے، آپ کا مہمان ہو جائے۔ چونکہ اس اجنبی شخص کا کوئی تعلق والا یہاں نہیں ہے، تو قرآن نے اس کے اسلامی بلکہ انسانی تعلق کی رعایت کرتے ہوئے اس کا حق بھی آپ پر لازم کر دیا کہ بقدر وسعت اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ 8ویں نمبر پر ارشاد فرمایا وما ملکت ایمانکم، جس سے مراد مملوک، غلام اور باندیاں ہیں، لیکن اشتراک علت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بنا پر یہ احکام نوکروں اور ملازموں پر بھی حاوی ہیں کہ ان کا بھی یہی حق ہے کہ مقررہ تنخواہ اور کھانا وغیرہ دینے میں بخل اور دیر نہ کریں اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام نہ ڈالیں۔ آیت کا آخری جملہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، پچھلے تمام ارشادات کا تکملہ ہے کہ پچھلے 8 نمبروں میں جن لوگوں کے حقوق کی تاکید آئی ہے اس میں کوتاہی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تکبر اور فخر و غرور ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور لوگوں کے سامنے اپنے گال، غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، اور آگے 2 آیتیں اور بھی ہیں جن کا ترجمہ ہے کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں نازل ہوتی یا تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی ہو، مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ یقین جانو یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ اس لیے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر تم غم میں نہ پڑو، اور جو چیز اللہ تمہیں عطا فرما دیں اس پر تم اتراؤ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اطراہٹ میں مبتلا ہو، شیخی بگھارنے والا ہو۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ لے تو یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ پھر ایک مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ میں نے کہا وہ 3 افراد کون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا۔ تم قرآن مجید میں پڑھتے ہی ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور احسان جتلانے والا بخیل، اور وہ تاجر جو زیادہ قسم اٹھا کر سودا بیچنے والا۔ اگلا نمبر ہے خیانت کرنے والے دغا باز، اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں۔ اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اگلی ایک آیت سورہ انفال کی، اس کا ترجمہ ہے اگر تمہیں کسی قوم سے بد عہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرف صاف سیدھے طریقے سے پھینک دو، یاد رکھو کہ اللہ بد عہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ایک سورہ حج کی آیت ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ کسی دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں بھی خوان کا لفظ ہے، دغا باز یا خیانت کرنے والا۔ پھر اگلا نمبر ہے فضول خرچی کرنے والے، مسرفین۔ سورہ انعام کی آیت کا ترجمہ ہے اللہ وہ ہے، وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں، اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو، یاد رکھو وہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں خاص طور پر یہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حق ادا کرو، ان کی جب کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو، ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ فضول خرچی نہ کرو۔ یعنی اس میں بھی حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اتنا ہی اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کر دیا کہ اپنے جو گھر والے تھے جن کے حقوق آپ پر واجب تھے ان کے حقوق اگر ضائع ہو جائیں تو یہ بات نامناسب ہے۔ سورہ اعراف کی ایک آیت کا ترجمہ ہے اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوش نمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر لے کر آؤ، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔
انہو لا یحب المسرفین، گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے۔ یہ اگلا نمبر ہے۔ الہکم الہ واحد، سورہ نحل کی آیت نمبر 22 سے 24 کا ترجمہ ہے، تمہارا معبود تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں، تکبر میں مبتلا ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں، اور وہ بھی جو وہ علل اعلان کرتے ہیں۔ وہ یقیناً گھمنڈ کرنے والوں کو، متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا بات نازل کی ہے تو انہوں نے کہا گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے۔ پھر ایک سنن نسائی کی ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ وہ 3 شخص جن سے اللہ عز و جل بغض رکھتا ہے وہ یہ ہیں: بوڑھا زناکار، فقیر متکبر، اور مالدار ظالم۔ پھر اگلا نمبر ہے کسی کی برائی زبان پر لانے والے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا، ہر بات جانتا ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جان کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے عائشہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی بدگو، تکلف سے بدگوئی کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو نظر رحمت و محبت سے نہیں دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ وہ شخص جو اپنے عطیے پر احسان جتلاتا ہے، وہ شخص جو اپنا تہبند لٹکاتا ہے، اور وہ شخص جو جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے: جب تم اللہ کو دیکھو کہ وہ بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا سے دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس کے لیے ڈھیل ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ تیوریاں چڑھانے والے کو ناپسند کرتا ہے اور چمٹ کر سوال کرنے والے سے بغض رکھتا ہے۔ پہلی فصل الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے، اور دوسری فصل انشاءاللہ بعد نماز مغرب مکمل کی جائے گی۔